محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ بات ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے اور بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کا پیٹ، جہاں انسان کا نفس بند ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ دوسرا دور انسان دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، نشوونما ہوتی ہے، خیر و شر کماتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تیسرا دور قبر، عالم برزخ۔ اس کے بعد چوتھا دور آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو آخری ٹھکانے میں جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں تیسرے دور کے متعلق بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرے دور سے مراد برزخ، عالم برزخ یعنی قبر کا دور۔ قبر کیا ہے؟ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قبر سفر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے، آخرت کی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، سب سے پہلی منزل جس سے سامنا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، موت آتی ہے۔ موت کے متعلق گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں رکھی گئی تھی۔ موت کے بعد انسان جہاں رواں دوا ہوتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر ایک ایسی جگہ جس کا نام سن کر کے، جس کے تصور کو ذہن و دماغ کے اندر لا کر کے ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی کا گھر، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر، وہ خوبصورتیوں کو تباہ و برباد کر دینے والا گھر، وہ جوانیوں کو کھا جانے والا گھر، وہاں خوبصورتی روحوں کو تباہ و برباد کر دینے والا گھر، ایک ایسا بھیانک گھر جس کے ذہن و دماغ کے اندر اس کا تصور آئے وہ چین کی سانس نہ لے سکے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی غلام ہانی کا بیان ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہو جایا کرتے، اس قدر شدید رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کیا ہے آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھا جاتا تھا جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر پر کھڑا ہوتے ہیں اور اتنا رویا کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه احد فما بعده ایسر منه وان لم ينجو فما بعده اشد منه۔ میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام سنا تھا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں بڑی آسان ہوں گی۔ اگر انسان یہاں سے نجات نہ پا سکا، بعد میں آنے والی تمام منزلیں اس کے لیے بڑی سخت ہو جائیں گی۔ قبر وہ جس میں میت کو اتارنے کے بعد وہ میت کو دباتی اور دبوچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے تعلق سے کہا تھا، هذه تحرک له العرش، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ یہ وہ شخص ہے لہو فتحت ابواب السما، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو قبر کے اندر دفن کیا گیا تو اس کو دبوچا گیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ آگے احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، صحابی رسول ہو کر کے قبر انہیں دبوچتی ہے، دباتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر
पेशाब के कतरों से बचने में कोताही बरतते थे, इसलिए इनके साथ ये मामला किया गया। हमें ये बात हदीस की रोशनी में मालूम होती है, चाहे कोई मोमिन हो, मुसलमान हो, नेक हो, या फिर इसके बरक्स काफिर हो, मुनाफिक हो, बदकार हो, जब उसे कब्र के अंदर दफन किया जाता है, कब्र उसे दबोचती है। अगर मोमिन है, कब्र उसे दबोचती है, छोड़ देती है। लेकिन अगर काफिर, मुनाफिक, फासिक व फाजिर है, कब्र उसको मुसलसल दबोचती रहती है, दबाती रहती है। कब्र वो जहां मैयत के लिए उसका ठिकाना सुबह शाम उसके सामने पेश किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स वफात पा जाता है, उसका ठिकाना उसके सामने सुबह शाम लाया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो अहले जन्नत का ठिकाना उसके सामने रखा जाता है। अगर वो अहले जहन्नम है तो उसका ठिकाना अहले जहन्नम को उसके सामने रखा जाता है, और उसको ये बताया जाता है कि ये तुम्हारा ठिकाना है, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कयामत के दिन खड़ा कर देगा। कब्र वो